खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, 13 अफराद जाम बहक। बाड़ा ज़का खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 3 जख्मी। सवात में सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती डूब गई, 5 अफराद जान से गए। योब में मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जाम बहक। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश, शहर के नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। सेठी मस्जिद से मुल्हिका नाले में कार डूब गई, हादसे में 3 अफराद जख्मी। बोनेर में आसमानी बिजली गिरने से 24 साला शख्स जाम बहक। दीर अपर में लड़कियों के मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 15 तालिबात जख्मी। लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड, 27 मकानात मुतासिर। फ्लैश फ्लड के बायस 2 मसाजिद, 2 दुकानें और एक पुल को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद में आंधी के साथ तेज बारिश, F6 में दरख्त गाड़ी पर गिर गया। रावलपिंडी मरी में भी बरसात, अटक में घर की दीवार गिरने से 2 भाई जाम बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉनसून की पेशगी तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़िर असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी की ज़ेरे निगरानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी तश्कील देने का फैसला। इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी हफ्तावार मुलाकातें करे। कौमी आबी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए वफाकी हुकूमत ने 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की है। तमाम सूबे मकामी सतह पर खतरे से 2-4 अजला में दरियाओं की गुजरगाहों और सैलाब के मुमकिना रास्तों में नाजायज़ तजावुज़ात और दीगर मसाइल का पेशगी मौसर हल यकीनी बनाएं। सानह कहना, जाम बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा। आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। तदफीन और नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सानहे पर हर आंख अश्कबार। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे मौत की नींद सो गए, मुतादिद बच्चे जख्मी, ताहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 बच्चे शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने कहा कि जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाहौर के कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अलमनाक सानहे का मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने जायवुकुआ का दौरा किया। लाहौर में जाम बहक बच्चों के वालिदैन से मिले, ताज़ियत की और दुआ की। मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि छत अचानक गिर जाएगी। माली हालात बेहतर नहीं। शोहर को CM पंजाब मरियम नवाज से फ्रूट वाली रेड़ी नहीं मिली। मेरा शोहर मंडी के पास रेड़ी लगाता है, 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। वाक़े में जख्मी खातून टीचर अनीला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्यूशन सेंटर में मजमूई तौर पर 30 से 35 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जबकि हादसे वाले रोज़ 20 से 22 बच्चे मौजूद थे। बारिश के बायस छत से पानी टपकता था, जिसकी वजह से मुरम्मत का काम शुरू करवाया गया। मासूम दुआ फातिमा हंसती मुस्कुराती ट्यूशन पढ़ने गई। अलमनाक हादसे ने जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। माँ आहों सिस्कियों में बेटी को पुकारती रही। कहना में 14 मासूम जाने के बाद इंतजामिया जाग उठी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का गैर रजिस्टर्ड और खस्ताहाल इमारतों में कायम निजी ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। निशानदही के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। हुकाम के मुताबिक गैर महफूज इमारतों में बच्चों की जानों से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें। ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात दोहा में जारी। मुज़ाकरात में कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने कतरी और पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की, फिर अमरीकी फरीक से बातचीत हुई। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तकनीकी मुज़ाकरात में मुंजमद असासों और आबनाए हरमुज़ का मामला तवज्जो का मरकज़ रहा। दोहा में कम से कम 3 वर्किंग ग्रुप्स तकनीकी नोयत के मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं।
ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے ایرانی فریق کے ساتھ بہترین ملاقات کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں. ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. مزید کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے جس سے سب کو فائدہ ہوگا. امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سے مذاکرات کامیاب ہوں. امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ تکنیکی مذاکرات پہلے سے جاری بات چیت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کے عوامی بیانات انہیں دلچسپ اور کسی حد تک پریشان کن لگتے ہیں. مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بھی ایران کا جوہری پروگرام تباہ ہوگا. ایران سے مذاکرات کا نتیجہ کچھ بھی ہو، امریکہ مضبوط پوزیشن میں رہے گا. ایران امریکہ مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی تصدیق. کہا ایران پر عائد کچھ مالیاتی پابندیوں میں نرمی آئی ہے. ایران کی تیل برآمدات بلا تعطل جاری ہیں. اقتصادی تعاون کے نئے مواقع حالیہ معاہدوں کا نتیجہ ہیں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو قتل کی دھمکی. اسرائیلی وزیر دفاع قاٹس کے بیان پر عباس عراقچی کا سخت رد عمل. ایکس پر لکھا، امریکی صدر نے تل ابیب میں موجود اپنے پالتو جانوروں کو لگام ڈالنے کا عزم کر رکھا ہے. اگر اسرائیل نے اپنے آقا امریکہ کی بات نہ مانی تو ایران اسے سبق سکھائے گا. ہمارے عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کی شرائط بالکل واضح اور سب کے سامنے عام ہیں. مذاکرات ترجیح مگر جنگ کے لیے تیار ہیں. ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دے رہا ہے. اسپیکر باقر غالباف نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران اپنے خود مختار حقوق پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا. ایران تیل کی برآمدات جاری رکھے ہوئے ہے. باقر غالباف نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکا گیا تو پھر کوئی بھی ملک فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین کی تیاریاں جاری. 6 جولائی کو تہران میں عام تعطیل کا اعلان. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین 8 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کل ایران روانہ ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کی شب تہران سے ترکی روانہ ہوں گے. افغان طالبان رژیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے. ISPR کے مطابق فورسز نے کامیابی سے 4 ڈرونز مار گرائے. افغان طالبان حکومت کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. افغان طالبان رژیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے. آپریشن غضب للحق کے تحت ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاک افواج ملکی سرحدی کی حفاظت کے لیے تیار ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر ہر حملے کا جواب دے گا. پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا. یہ بیان ایک ایسے ملک کی طرف سے دیا گیا جو خود ہمسائے ممالک کے استحکام میں مداخلت کرتا رہا. ایسا ملک جو خود مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انکاری ہے. بھارت خود افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کرتا آیا ہے. پاکستان بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے شہریوں کے تحفظ میں کوشاں رہے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کراچی میں ملاقات. وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مملکت نے کہا کہ بین الصوبائی تعاون کے فروغ سے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا فیصلہ. اعلیٰ سطح کی JIT تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری. نیب کے گریڈ 21 افسر کو کنوینر مقرر کر دیا گیا.
FIA, SECP, FBR, ISI اور IB کے نمائندے شامل۔ JIT قانونی اور انتظامی امور کا جامع جائزہ لے کر 60 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ تمام وفاقی اداروں کو مکمل تعاون کی ہدایت کر دی گئی۔ FBR کا ٹارگٹ 12,830 ارب تھا، 13,000 ارب عبور کر لیا ہے۔ ماضی میں پہلے کبھی بھی اتنی کم مدت میں ٹارگٹ حاصل نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا مالی خسارہ کم ترین سطح پر رکھتے ہوئے ہم نے کامیابی سے مالی سال مکمل کیا۔ یہ تاریخی کامیابی ٹیم ورک، مسلسل اصلاحات اور FBR کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ لاہور اور کراچی میں گرمی کی شدت، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی بندش نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ اورنگی، نارتھ ناظم آباد، کماڑی، کورنگی، صدر اور دیگر علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب۔ مستثنی قرار دیے گئے علاقوں میں بھی مینٹیننس کے نام پر طویل بندش، کاروبار ٹھپ، معمولات زندگی بری طرح متاثر، شہریوں کا فوری ریلیف کا مطالبہ۔ وفاق سے 175 ارب روپے ملنے تھے، ہمیں کل وفاق سے 91 ارب روپے آئے ہیں، تقریباً 83 ارب روپے وفاق پر واجب الادا ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں بلدیاتی نظام موجود ہے، اس میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مخصوص خطرہ درپیش نہیں، تاہم انٹیلیجنس نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے نئے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ سندھ میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ وفاق صوبے کو سولر اور ونڈ توانائی کے منصوبوں پر بجلی گھر لگانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ سندھ کے طلباء کے لیے 20,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام 2026 کا افتتاح کر دیا۔ دونوں تاریخی اقدامات گوگل اور ٹیک ویلی پاکستان کے اشتراک سے شروع کیے گئے۔ پاکستان اور بھارت کا ایک دوسرے کی تحویل میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو اپنے ہاں قید دوسرے ملک کے شہریوں کی فہرستیں شیئر کرنے کے پابند ہیں۔ دونوں ممالک کے ہائی کمیشنز کو قیدیوں کی فہرست فراہم کی گئی۔ پاکستان نے بھارت کو 715 قیدیوں پر مشتمل فہرست تیار کر کے دی۔ قیدیوں میں 409 سویلینز اور 306 مچھیرے شامل ہیں۔ معاشی چیلنجز کے باوجود سندھ حکومت نے ترقیاتی سفر جاری رکھا، عوامی خدمت کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی مختلف وفود سے ملاقات، سائلین کے مسائل سنے، کہا عوامی فلاح کے ویژن کے تحت تاریخی ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی ترجیح بروقت تکمیل، معیار کی نگرانی اور عوام کو عملی فائدہ پہنچانا ہے۔ کراچی سمیت تمام شہروں میں انفراسٹرکچر کی بہتری اور شہری ترقی کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ LPG صارفین کے لیے اچھی خبر، فی کلو قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کمی، گھریلو سلنڈر 749 روپے سستا ہوا، کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 3057 روپے کمی۔ اوگرا نے LPG کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ LPG کی فی کلو قیمت 241 روپے 43 پیسے مقرر۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں نئی ہلچل، سردار تنویر الیاس نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ سردار تنویر الیاس خان نے اپنا استعفیٰ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ارسال کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کے بعد علیحدگی کا فیصلہ کیا گیا۔ سردار تنویر الیاس خان نے حلقہ وسطی باغ، پاشیوٹ اور نیلم سے پارٹی ٹکٹ کے لیے پارلیمانی بورڈ کو درخواست دی تھی۔ سردار تنویر الیاس خان اور ساتھی بھی پیپلز پارٹی سے الگ ہوں گے، اعلان 2 دن میں متوقع۔ لاہور میں 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ستھرا پنجاب کے ملازمین سڑکوں پر آ گئے، ورکرز کا فیروزپور روڈ پر احتجاج۔ فیروزپور روڈ سمیت مختلف شاہراہوں پر ٹریفک شدید متاثر، عرفہ کریم ٹاور کے سامنے سڑک بند کر دی، حکومت سے نوٹس لے کر فوری بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ۔